أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 128۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، بیت اللہ کی تعمیر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی آیت میں پڑھا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے حوالے سے بھی ان کے لیے دعا کی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ناپ تول میں برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور پھر چھوٹے جو بچے ہوتے آپ انہیں وہ پھل کھلایا کرتے۔ تو جب تعمیر بیت اللہ کا معاملہ آیا تو مفسرین کے دو رائے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کی وجہ وہ آیت مبارکہ کہ دنیا میں پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہی تھا۔ اور بعض کی رائے یہی ہے کہ نہیں، بیت اللہ کی باقاعدہ تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر جب وہ جوان ہوئے پھر وہ دوبارہ واپس آئے تو اس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق جگہ کا انتخاب بھی کیا گیا۔ اور جب انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی اور انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تو اس وقت انہوں نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر 35 سال تھی تو اس وقت بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا کسی وجہ سے، تو ان لوگوں نے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن ڈر اور خوف یہ تھا کہ کہیں اس کو دوبارہ گرانے سے جو باقی عمارت رہ گئی اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو کافی شش و پنج میں رہے، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص نے اس میں سے ایک پتھر ہٹا کر رکھ دیا تاکہ اگر کچھ ہونا ہوا، اللہ کا عذاب آنا ہوا ہے، پکڑ آنی ہوئی تو اس شخص پر آئے گی، اور جب نہ ہوا تو پھر اسے اللہ کی مرضی جان کر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن یہ اعلان کیا گیا کہ اس کی تعمیر میں کوئی بھی ایسا شخص جس کی ناجائز آمدنی ہو وہ حصہ نہیں لے گا، یعنی نہ زانیہ کا مال استعمال کیا جائے گا، نہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا، نہ سود کا، نہ کسی نے جو ڈاکہ مارا ہو، یعنی ہر وہ کام جو غلط طریقے سے کیا گیا ہو یا جس سے مال کمایا گیا ہو، ایسے شخص کی آمدنی استعمال نہیں کی جائے گی۔ تو پیسوں کی قلت کی وجہ سے حتیم کے علاقے کو اس میں داخل نہ کیا گیا۔ پھر بعد میں جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس قوم کے نئے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کرواتا اور حتیم کے علاقے کو اس کے اندر شامل کر لیتا، لیکن آپ نے ایسا پھر کیا نہیں۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کو نقصان پہنچا اس دور میں، تو انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کو گھرا کر حتیم کا علاقہ بھی بیچ میں جو شامل کر لیا۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر اس کی پرانی بنیاد پر جو اہل قریش نے تعمیر کیا تھا اسی پر اس کو قائم کیا۔ پھر بعد میں حضرت جب ہارون الرشید کا دور آیا تو اس نے پھر جب یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے بارے میں جانا کہ اللہ کے پیغمبر کی خواہش تھی کہ حتیم کو بیچ میں شامل کر لیا جائے، تو انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ اگر اسی طرح ہر بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بیت اللہ میں تبدیلی کرتا رہے گا تو مسئلہ بہت خراب رہ جائے گا، معاملہ عبادت کے بجائے بادشاہت کی طرف چلا جائے گا، اس لیے پھر اس وقت سے لے کر اس کو اسی بنیادوں پر رکھا گیا ہے۔
تو بہرحال بیت اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے یہ۔ یہاں پر ایک انتہائی عاجزانہ عمل پیش کیا گیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان عمل کر رہا ہو اور ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہو کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ عمل کی قبولیت اصل چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کوئی بھی نیکی کرے تو یہ بھی ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے چھوٹا عمل کیا ہے، جو بھی تھوڑا بہت عمل کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ عمل انسان کو لازمی کرتے رہنا چاہیے۔ انکا یقیناً آپ، انت السمیع العلیم، آپ ہی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا دے ہمیں، مسلمین ہم دونوں کو، مسلمین اپنا مطیع اور فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے بھی، امتن ایسی جماعت، ایسا گروہ، مسلمتن جو سر تسلیم خم کرنے والی ہو، لکا تیرے لیے، یعنی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ ہی کی بندگی کرنے والی ہوں۔ وَأَرِنَا اور ہمیں سکھا، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، جو عبادت کے طریقے ہیں، مناسک حج ہیں اور جو معاملات ہیں وہ سب کے سب اے اللہ ہمیں اس کی علم تعلیم بھی دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، یعنی نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار بھی کیا جا رہا ہے، توبہ بھی کی جا رہی ہے اور دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ تو اس انسان کو، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل کرتے ہوئے انسان کے دل میں یا ذہن میں غرور آ جائے، تکبر آ جائے اور انسان کا عمل غارت ہو جائے۔ اس لیے حضرت وہیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر کا یہ کام کرتے ہوئے اللہ سے کس قدر ڈر بھی رہے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اسی صورت کو اپنانا چاہیے۔ انکا یقیناً آپ، انت التواب الرحیم آپ ہی خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توبوں کو قبول فرماتے ہیں، بشرطیہ کہ انسان توبہ طائب ہو۔ جب بھی انسان سے کوئی خطا ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا ہے۔ ویسے بھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمانے والا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔